ڈاکٹر ولید رسول صاحب کا ماہر کشمیر امور ہیں اور بین الاقوامی امور کے بھی ماہر ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دس پروگرام. بڑا اہم موضوع ہے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے. دیکھیے, جب ہم نے ہمارے بڑوں نے یہ موومنٹ شروع کی, اس میں گیلانی صاحب اس دنیا میں اب نہیں رہے. انڈیا اس وقت بھی طاقت تھا, یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. دوسرا, جو ورلڈ میپ اس وقت ہے, جب یونائٹڈ نیشن بنا تو 22 ممالک تھے, اس وقت 180 کے قریب ہیں. تو یہ کہاں سے آئے؟ یہ سبوں نے آزادی لڑی طاقتور سے, اور پھر یہ جو طاقتور نے کیا کیا ان سب کے ساتھ, ان سارے ممالک کے ساتھ, بلکہ امریکہ کے ساتھ اٹسل برٹش نے کیا کیا, اتنا مسک کر کیے جب برٹش کالونی تھا امریکہ اٹسلف, اور باقی آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, انڈیا, ہم اس وقت اکٹھے تھے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تیسرا, جو آپ سر باجوہ سے بات کر رہے تھے کہ اکنامک انٹرسٹ, تو وہ پہلے بھی رہی ہے, یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی انڈیا پاور کرتا ہے استعمال, رخت کرتا ہے, رخت ہے اس کی مقبوضہ کشمیر کے خلاف. تو اگر آپ انڈین اپنی بات کریں گے, انڈیا کے جب یہ کولونائزیشن کے خلاف تھا, تو کیا ان کے لوگوں کو انڈیا کالونی, برٹش کالونی ٹیررسٹ نہیں کہتی تھی؟ سبھاش چندر بوس واز ایکسٹریمسٹ اینڈ ٹیررسٹ, بھگت سنگھ, منگل پانڈے, ہزاروں دیوبندی مسلمانوں کو سولی پہ لٹکایا ٹیررسٹ کے نام پہ. اور اس وقت برٹش اتنی بڑی پاور تھی کہ جہاں سورج ہی نہیں غروب ہوتا ہے. تو اب اس کے دو ڈائمنشنز ہے. ایک وہ ڈائمنشن ہے جو مقبوضہ کشمیر کا عوام اس وقت پریشر کوکر میں ہے, تو جو ان کو رول پلے کرنا ہے وہ بہت ہی آسان طریقے سے, انتہائی مفلسی کے حالت میں, انتہائی قسم پرستی کے حالت میں, انتہائی پریشر کے حالت میں, اور انتہائی یہ جو ہائیسٹ ڈگری آف سپریشن ہے کہ آپ کو سانس لینے کا بھی جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ ایک, اب آپ کہیں گے کہ انڈیا کو کیوں ضرورت پڑتی ہے یاسین ملک صاحب, باقی حریت قائدین, مسرت عالم بٹ صاحب, شبیر شاہ صاحب, ان کو باہر والے جیل میں بھیجنا. تو یہ میں آپ کو امپیریکل ایویڈنس بتا رہا ہوں. میری 22 پبلیکیشنز ہیں, ریسرچ پبلیکیشنز کشمیر کانفلکٹ پہ ہے, جو ہر روز انڈیا میں بھی پڑھی جاتی ہے, اور مجھے ہر روز جو پیپر پڑھتا ہے تو مجھے ریفرنس کی کلک اسی وقت آتی ہے. یہ پیپر انڈیا میں کھولا گیا, امریکہ میں, ظاہر ہے جو اس کشمیر کے ریلیونٹ جو سائنٹیفک میٹیریل ریسرچرز ہیں, پالیسی ڈرائیورز نکالتے ہیں, ان کو گوگل سکالر پہ جانا پڑتا ہے, اور اسی کو سائنٹیفک ریسرچ کا سائنٹیفک میٹیریل کہا جاتا ہے. تو اب اس کے 3 سیکٹر ہیں. ایک یہ ہے کہ کشمیری عوام جی وہ کر رہی ہے اپنا کام, بالکل, اور اب ہم نے کیا کرنا ہے. اب اس میں 2 چیزیں ہیں, مطلب ہمارا کیا ہے اس میں رول. پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ فریق ہے, یوں آپ کہیں کہ لیگل فریق 2 ہی ہے, یا انڈیا ہے یا پاکستان ہے. لیگل فریق انڈیا تو قابض ہے, پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کی سپورٹ کر رہا ہے. تو ہمارا جو مطلب اس میں بھی آپ 2 ڈائمنشنز ہیں. یہ جو آپ کر رہے ہیں کہ یہ نئی بات, یہ بھی نئی بات نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی سپورٹ, تب آپ نے مجھے اس لیے فون کیا کہ آپ کو کوئی انٹرسٹ ہے کشمیر کے ساتھ, وہ وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ, یہ ہمارا حصہ ہے, وہ مسلمان بھائی ہے, ہمارے ساتھ بارڈر ہے. وہ انٹرسٹ دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اب دیکھیں اب اس میں کیا چیزیں کرنی, مطلب ہمیں کرنی چاہیے اپنے اپنی لیول پہ. وہ ایشوز جو آپ کے ڈومین میں ہیں, میرے ڈومین میں ہیں, جو میرا کام ہے, میں ایک اکیڈمیشین ہوں, میں ایک ریسرچر ہوں, میں کتنے ریسرچ پبلیکیشنز پروڈیوس کرتا ہوں جس میں مختلف, مثلا میں آپ کو بتا دوں, میں نے واٹر ڈائمنشن پہ اس پہ پبلیکیشن کی, میں نے اس کے ریجنل ڈائمنشن پہ, انٹرنیشنل ڈائمنشن پہ, ہیومن رائٹس ڈائمنشن پہ, ریزسٹنس, ریزیلینس اینڈ فیئر فیکٹر, آپ کا جیو پولیٹیکل ڈائمنشن, آپ کا سی پیک ڈائمنشن, آپ کا چائنا ڈائمنشن. اور پچھلے دفعہ میں نے جو ہے وہ ایک چیپٹر لکھا, انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کی ایک ریسرچ بک آئی تھی ریجنل ڈائمنشنز پہ. تو اس میں نے کمپیئر کیا تھا کہ انڈیا اور چائنا کے اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں,
اور پھر اس کے بعد میں نے یہ ایک ریسرچ پیپر پہ آج کام کر رہا ہوں کہ کیا یہ انڈیا کی لینئر پالیسی ہے، کانسسٹنٹ پالیسی ہے سنس نئی 47 یا نئی کوئی بات ہے. مثلا میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا نے نارتھ ایسٹ میں 9 اسٹیٹوں کو ڈائجسٹ کیا اور اس میں سکم لاسٹ تھی جو 1984 میں انہوں نے ختم کر دی. اور لینئر اپروچ تھا. لینئر اپروچ کیا رہا ہے؟ انٹرنلی تھوڑا سا پولیٹیکل سپیس دے، جس طرح مقبوضہ کشمیر میں دیا، شیخ عبداللہ کو 47 سے 53 تک وزیر اعظم بنا دیا، پھر جیل بھیج دیا. یہی انہوں نے سارے نارتھ ایسٹ میں کیا، تھوڑا سا پولیٹیکل سپیس دی اور پھر انریسٹ کریٹ کیا اور ملٹری داخل کر دی. اور پھر اس کے بعد کچھ جس طرح ہمیں 370 دیا گیا، اسی طرح باقی نارتھ ایسٹ کو بھی اسی طرح 370A 370Z تک بہت پروویژنز دیے گئے، اور یہ لینئر پالیسی رہی ہے. اب جب میں ساؤتھ ایشین سارک اسکالر سے یہی بات کرتا ہوں کہ میں نے ہندوتو پہ یا جو اکھنڈ بھارتا کا میپ ابھی چھپا ہے انڈین پارلیمنٹ، تو CNN کی کیون کی سٹوری تھی کہ اٹ کریٹڈ ریپلز ان دا نیبرنگ کنٹریز اینڈ سیکورٹی میٹرکس شیکڈ. اب جو انڈین کی پالیسی ہے وہ بالکل کلاسیکل ریئلزم ہے، سام دام ڈنڈ اور بید. یہ کلاسیکل ریئلزم کی، اس کو ہم ریئلسٹ کہتے ہیں انٹرنیشنل آرڈر میں. اب آپ کے پاس کرنے کے لیے کیا رہا؟ ایک تو اس نے نارتھ ایسٹ 9 اسٹیٹس کی اور ویسٹ میں 3 اسٹیٹس آتی تھی، جنا گڑھ، حیدرآباد، وہ پہلے ہی کھا لی، اور کشمیر کو 5 اگست 2019 کو. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ریجن میں، یہ صرف بنگلہ دیش نے ریبٹل دیا، نیپال نے ریبٹل دیا، پاکستان نے ریبٹل دیا انڈیا کا ہندوتوا میپ انڈین پارلیمنٹ پہ چھپانے کا. تو ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ آپ اپنے جو پہلی دفعہ آپ کے نیبرز کو تھرٹ لگ رہا ہے کہ انڈیا اب انیکس. میں نے اس سے بہت پہلے کہا تھا کہ آگے کیا کرے گا انڈیا. میں آپ کو آپ کے وساطت سے یہ کہتا ہوں، امپیریکل اسٹڈی کے بنیاد پہ بھوٹان نہیں ہوگا آج 10 سال کے بعد. اس کے بعد نیپال تو ویسے ہی بڑے ہاٹ واٹر میں ہے وہ چائنا کے ساتھ، کیونکہ وہ ہمارے بارڈر پہ نہیں لگتا. اب یہ جو سارک نیشنز ہیں ان سب کو اب انٹرسٹ لگ رہی ہے پاکستان کے ساتھ. پاکستان کی امپورٹنس بڑھ گئی کیونکہ پاکستان کی ہے ڈیٹرنس. پاکستان کے ساتھ اس نے پنگا لینا ہی نہیں ہے، خاص کر ڈائریکٹ کنفرنٹریشن. اس نے پہلے نارتھ ایسٹ اسٹیٹس کو کھانا ہے. تو اس کا اس پہ آپ مجھے جو ایکسپرٹس ہیں ساؤتھ ایشیا کے، جو سارک ایشینز کے سیکورٹی میٹرکس کو بڑے کلوزلی واچ کرتے ہیں، ان کے تو ریپلز کریٹ ہوئے ہیں اس نقشے کو چھاپنے میں. اب آپ اندازہ کریں انڈین پارلیمنٹ میں جو بھی حکومت آئے گی پہلی نظر اس کو یہ اسٹریٹجک لائن ہے جو انہوں نے ڈرا کی کہ جو بھی انڈین پارلیمنٹ میں الیکٹڈ ہو کے آ جائے گا وہ اس میپ کو فالو کرے گا. تو یہ ہے ہمارے پاس ایک نیا ایک ڈائمنشن، ریجنل ڈائمنشن. دوسرا ریجنل ڈائمنشن ہے کہ آپ نے چائنا کو دیا جناب علی روٹ وہ عرب سی میں، اور اس کو بہت سارا فائدہ ہے سی پیک کے تھرو. اب پاکستان نے جب سیٹو سینٹو، ہمیں ہمیشہ جب کوئی کمبینیشن کمزور ہو جاتا ہے تو وہ پاور کو بیلنس کرتا ہے. تو پاور بیلنس کرنے کے لیے ہمیں ظاہر ہے چائنا ہمارا دوست ہے. اب یہ مسئلہ ہے کہ کیا اس سے آپ اسٹریٹجک انٹرسٹ لیں گے کشمیر کا مسئلہ ریزالو کرنا، یا وہ میئر اکنامک انٹرسٹ ہوگا، یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اب پاکستانیوں کو کیا کرنا ہے؟ پاکستان کو اپنے ملک میں جو اکنامک انسٹیبلٹی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کو اوورکم کرنا چاہیے. وہ کشمیر کا بہت بڑا مدد ہوگا، کیونکہ ہماری اسٹیبلٹی کی جو اس کو ہم کہتے ہیں سائنٹیفک لینگویج میں کو ریلیشن، یعنی ایک دوسرے پہ یہ انحصار کرتی ہے. یہ ایک عام آدمی کرے گا. اب دوسری کانسٹیچوئنسی آپ کی میڈیا ہے. جی، سو اس کو کس طرح افیکٹو کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ پاور ہے کہ آپ کو میں بتاؤں ٹائم فیکٹر کبھی بھی میٹر نہیں کرتا ہے انٹرنیشنل پاور میٹرکس میں. یہ جو اسرائیلی اسٹیٹ ہے یہ 2200 سال کے بعد واپس جو ہے وہ یروشلم میں آ گئے. جو 2 دفعہ مسلمانوں نے فتح کیا فلسطین کو، دونوں دفعہ عیسائیوں سے کیا، حضرت عمر کے دور میں اور صلاح الدین ایوبی کے دور میں. باقی یہ ڈائسپورا میں رہے تھے. انہوں نے 2 ہی چیزوں پہ انویسٹمنٹ کی،